لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے کہ ابھی بھی خبریں وہی آتی ہیں کہ جی بات ہو گئی، ڈیل ہو گئی، مذاکرات ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایکچول بات یہ ہے کہ یہ حکومت اسی ارینجمنٹ کی بینیفیشری ہے. یعنی جب تک عمران خان صاحب زیر عتاب رہیں گے اس وقت تک حکومت ترقی بھی کرتی رہے گی اور آگے بھی بڑھتی رہے گی، اور یہ سیاسی جماعتیں بھی اسی طرح آگے بڑھتی رہیں گی. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس حکومت یا اس نظام کے لیے اور حکومت کے اندر موجود جماعتوں کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پاکستان کے نامور صحافی آج موجود ہیں. جناب منصور علی خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. منصور علی خان صاححب آپ کا بہت شکریہ. جناب مظہر عباس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مظہر عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ سر. اور جناب مزمل سہروردی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. محمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. سب سے پہلا سوال جو میں منصور صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کی اگر فرینکلی دیکھا جائے تو یہ بھی عید اب جیل میں ہی گزر گئی ہے. سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں جی میں رہائی فورس بنا رہا ہوں. اب یہ عید گزر گئی ہے، اگلی عید یعنی 2 ماہ کے بعد آ جائے گی. کوئی فرق پڑے گا یہ مطلب اس کے بعد آپ کو لگتا ہے، یا کوئی رہائی فورس کچھ کر پائے گی، یا بس وہ پنجابی میں کہتے ہیں گلی باتی ہیں سارا؟ دیکھیں میرے خیال میں جب سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے بیسکلی یہ بیان دیا گیا تھا تو میں نے اسی وقت اپنے ایک جگہ پہ کامنٹ کرتے ہوئے میں نے بات کہی تھی کہ جناب یہ ایک دوسری ٹرک کی بتی ہے. یہ بیسکلی مقصد صرف یہی ہے کہ جناب رمضان کا مہینہ جو ہے وہ کسی طرح گزار لیا جائے. کیونکہ اگر آپ کو اس سے پہلے یاد ہو کہ مختلف دھرنے دیے جا رہے تھے، احتجاج کیے جا رہے تھے اور مختلف قسم کے الٹیمیٹمز جو ہے وہ دیے جا رہے تھے، اس کا ہوا کچھ نہیں تھا. اگر آپ کو یاد ہو خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر اس وقت دھرنا دیا گیا تھا عمران خان صاحب کی بیماری کو لے کے بھی، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ہوئی تھی. تو حالات جو ہے وہ کافی زیادہ اس وقت سینسٹیو تھے. لیکن اس کے بعد ایک دم اعلان یہ سامنے آیا کہ جناب تمام دھرنے جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کی جو بیماری ہے اس کو لے کے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بریک تھرو ہو گیا ہے، اور اس لیے ان دھرنوں کی اب ضرورت نہیں. لیکن کارکن اس وقت بہت ناراض تھے کہ جناب ہماری طرف سے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کیا جاتا. تو اس وقت اس عمران خان رہائی فورس کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا تھا. لیکن جیسے اس فورس کا اعلان کیا گیا تو اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر ہی پاکستان تحریک انصاف کی اپنی لیڈرشپ کی جانب سے اعتراضات آ گئے تھے کہ جناب یہ فورس کا لفظ جو ہے وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں ایک تو یہ بہت بڑا ہرڈل تھا. دوسرا میرے خیال میں ان کو خود بھی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اس کا ہونا کچھ نہیں ہے، یہ فورس بنانے سے ہونا کچھ نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ کے بعد جو ہے میرے خیال میں اس وقت پوری دنیا کی تمام تر نظریں جو ہیں صرف ایک ہی فورس کی طرف ہیں، جو اس وقت ہمارے پڑوسی ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، تو جو فورسز وہاں پہ لڑ رہی ہیں تمام تر نظریں جو ہیں وہ اسی طرف ہیں. سو میرے خیال میں عمران خان رہائی فورس کی طرف جو ہے وہ نہ کسی کا دھیان گیا، نہ کسی نے پوچھا کہ جناب وہ فورس بنی کب، اس کا ہوا کیا، اس کی بھرتیاں کب ہوئیں، اس نے حلف کب اٹھانا ہے. میرے خیال میں وہ صرف ایک ٹرک کی بتی تھی اور وہیں پہ ختم ہو گیا سب کچھ. مزمل بھائی آپ ایگری کرتے ہیں جو بات یہاں پر ہوئی، یا آپ کا نقطہ نظر اس سے بالکل فرق ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رہائی فورس کے کسی ایکشن کے نتیجے میں، رہائی فورس کی کسی عوامی احتجاج کے نتیجے میں، رہائی فورس کی کسی اسلام آباد کی چڑھائی کے نتیجے میں، رہائی فورس کے کسی اڈیالہ پر چڑھائی کے نتیجے میں عمران خان رہا ہو سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے رہائی فورس کا آئیڈیا عمران خان کی رہائی کا آئیڈیا نہیں ہے، بلکہ یہ عمران خان کو مزید جیل میں رکھنے کا آئیڈیا ہے. کیونکہ اگر رہائی فورس ایکٹیو ہوتی ہے تو میرے خیال میں ان کے جیل میں دن کم نہیں ہوں گے، بڑھ جائیں گے. اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس نے بھی رہائی فورس کا آئیڈیا بنایا ہے وہ چاہتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان جیل سے رہا نہ ہوں بلکہ جیل میں ہی رہیں. اچھا، ایک فریز جو ٹرک کی بتی بڑا مشہور ہوا، اور یہ اصطلاح کو میں نے ذاتی طور پر بہت استعمال کیا سیاسی تجزیے کے اندر، اس لیے کیونکہ ٹرک کی بتی رہی ہے عمران خان صاحب یا ان کی جماعت کے لیے حاضر. حکومت ہمیشہ انہیں ایک لالی پاپ دیتی رہی ہے، ٹرک کی بتی دکھاتی رہی کہ آپ یہ کر لیجئے تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لیجئے تو یہ ہو جائے گا. ہوا کچھ بھی نہیں. لیکن کیا اب آپ کو لگتا ہے کوئی تبدیلی آ رہی ہے منصور علی خان صاحب، یا ایک دفعہ پھر وہی حکومتی لالی پاپ دیا جائے گا تحریک انصاف کو، اور پھر وہ بعد میں کہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ تو پھر ہاتھ کر دیا ہے حکومت نے، یہ کرتے دکھاتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں؟ یا آپ کو لگتا ہے کوئی ایلیمنٹ آف سنسیئرٹی اس گورنمنٹ کے اندر ہے کہ وہ بات چیت کرے یا گفتگو کرے، سیاسی ڈائلاگ کرے؟ منیب بھائی میرے خیال میں پولیٹکس نام ہی اس چیز کا ہے کہ کارکنوں کو جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ آپ دیتے رہیں، ورنہ وہ جسے کہتے ہیں نا وہ سست ہو جائیں گے. تو یہاں پہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ میرے خیال میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید ان سے بہتر یہ کام کوئی نہیں جانتا کہ وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جو ہے کرتے رہتے ہیں ہر مہینے 1.5 مہینے کے بعد کچھ نہ کچھ. چلو جی اب یہ کرتے ہیں، چلو جی اب وہ کرتے ہیں، اب رجسٹریشن ہوں گی، اب بھرتیاں ہوں گی. اور مجھے تو آج بھی یاد ہے کہ جب ایکچولی اعلان کیا گیا تھا تو مطلب ایک
مزاحیہ طور کے اوپر یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جناب اس کے اندر کیا عہدے بھی بنائے جائیں گے، مطلب کوئی کیپٹن، میجر، کرنل، بریگیڈیئر، کوئی اس طرح بھی بنایا جائے گا اس فورس کے اندر. تو بیسکلی اٹ واز جسٹ این ایکٹیویٹی کہ لوگ جو ہیں وہ ذرا اس کے اندر بزی رہیں، سوچ بچار کرتے رہیں کہ لو جناب فورس بن گئی ہے، اب ہم اکٹھے ہو کے جائیں گے، اڈیالہ جیل جائیں گے. میں ایکچولی ان کے ایک دو یوٹیوبرز کے بارے میں بھی بات سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا جناب ان کو ٹریننگ بھی دی جائے گی، اور اس میں سے ایک تو اس حد تک آگے چلا گیا تھا کہ ان کو سیڑھی پہ چڑھنا سکھایا جائے گا کہ سیڑھی لگا کے جیل کی دیواریں پھلانگنی کس طرح ہے. مطلب یہ بچکانہ قسم کی باتیں ہیں، میرے خیال میں ان ریئلسٹک قسم کی باتیں ہیں. لیکن ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا جو ہے وہ ایک آرٹ ہوتا ہے، پالیٹکس کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور میرے خیال میں انہوں نے بڑا زبردست کام کیا یہ سب کچھ کر کے. مدد صاحب آپ اس کے حوالے سے سر کیا کہیں گے، آپ کا کیا اوپینین ہے اس ایشو پر؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے؟ پہلی چیز یہ کہ کیا پہلی عید سے اگلی عید تک ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ تحریک انصاف نے اور تحریک تحفظ آئین جو اتحاد بنا ہوا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ عید کے بعد وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ایک پرامن موومنٹ چلائیں گے. تو ابھی تک ہم نے عید سے پہلے جو دعوے کیے گئے تھے وہ نظر یہی آتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تنظیمی اختلافات کا شکار رہے، یا جو اتحاد ہے یا پی ٹی آئی ہے وہ صحیح معنوں میں فیصلے نہیں کر پائی. تو اب اس کا کہنا قبل از وقت ہے کہ ہم کس کو کہہ رہے ہیں ٹرک کی بتی. اور دیکھنا یہ کہ خود سہیل آفریدی صاحب یا تحریک انصاف مجموعی طور پہ یا تحریک تحفظ آئین عید کے بعد کیا لائے عمل بناتی ہے، کیا ان کا پروگرام ہوتا ہے. لیکن بظاہر اب تک جو ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے اس لحاظ اس کو سامنے اگر رکھا جائے تو تحریک انصاف بھی اختلافات کا شکار نظر آتی ہے، اور تحریک تحفظ آئین بھی اب تک کوئی لائے عمل نہیں بنا پائی ہے، کم سے کم عملی شکل میں نہیں ہے. تو ایک کنفیوژن ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ آخر تحریک انصاف یا تحریک تحفظ آئین کوئی تحریک کیوں نہیں چلا پا رہی. مزمل بھائی آپ کا کیا اوپینین ہے اس ایشو پر؟ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ اگر آپ 40-50 ہزار بندہ بھی اکٹھا کر لیں تو اس سے انقلاب نہیں آتا. یہ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے. رہائی فورس سے پہلے بھی جو ڈی چوک اور 26 نومبر میں ہیں ان میں آپ 10-20 ہزار بندہ اکٹھا کرنے میں کامیاب رہے ہیں. رہائی فورس 25 ہزار بندہ اکٹھا کر لے گی. لیکن یہ بات تحریک انصاف کو سمجھ ہے کہ 20-25 ہزار 30 ہزار بندے لے کے آپ اسلام آباد پر چڑھائی کریں تو کوئی انقلاب نہیں آئے گا. وہ جتھا سیاست ہے، وہ چڑھائی سیاست ہے، اس کی آئین میں بھی کوئی گنجائش نہیں، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اب اس سے سختی سے نبٹتے ہیں. لہذا مجھے لگتا ہے کہ رہائی فورس کا آئیڈیا کارکنوں کو مزید مشکلات میں ڈالنے کا آئیڈیا ہے. فرض کر لیں رہائی فورس عمران خان کو رہائی کرنے کے لیے کوئی جدوجہد شروع کرتی ہے، اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے کارکنوں پر مزید مقدمات بنیں گے، ان کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی، ان کی مزید گرفتاریاں ہوں گی، مزید سزائیں ہوں گی، مزید جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. لہٰذا رہائی فورس نہ تو عمران خان کو رہا کرا سکتی ہے، نہ ہی تحریک انصاف کا کوئی بھلا کر سکتی ہے. یہ عمران خان کے لیے بھی مشکلات لائے گی، اور اگر اس نے کوئی ایکٹیویٹی کو جدوجہد کی تو یہ تحریک انصاف کے عام کارکن کی مشکلات میں بھی اضافہ کرے گی. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں جی، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.